بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 17 اکتوبر سن 2022 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 503 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ پہلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب میرے پاس ایک شخص جو ہے یعنی اپنے والد کا رپورٹس لے کر آیا کہ اس کے والد کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے یا ہارٹ کی بیماری ہے اور آپریشن وغیرہ کرانا ہے۔ بہت رویا اس نے، تو میں نے اپنی زکوٰۃ کے پیسے اس کو دیے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ جھوٹا تھا اور رپورٹ ساری جھوٹی تھی اور اس نے جھوٹ سے رو کر پیسے لیے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہاں پر میری زکوٰۃ ادا ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ آپ مطمئن رہیے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی نیت کو دیکھتا ہے۔ ظاہری طور پر ایک انسان کے لیے زکوٰۃ دینے کے جو مواقع ہیں وہ ایک موقع رہا آپ کے سامنے، آپ نے اسی بنیاد پر دے دیا۔ اب اگر اپنی کسی بھول سے یا کسی اور کی غلطی سے اگر ایسا ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے لیے پہلے وہ حدیث بطور دلیل کے پیش کی جا سکتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے کہا کہ آج مجھے صدقہ کرنا ہے نا، تو رات میں چونکہ اخلاص تھا، رات میں اسے لے کر کے نکلا تو ایک شخص اسے دکھائی دیا جو غریب لگ رہا تھا، لیکن حقیقت میں کیا تھا، وہ بہت بڑا چور تھا، ہے نا۔ تو اس کو دے دیا اور شام صبح کو معلوم ہوا کہ لوگوں میں شور ہوا آج کسی نے چور کو صدقہ دیا، یعنی اس کا مطلب بہت زیادہ مال دیا تھا۔ تو ایسے دوسرے دن لے کے نکلا تو زانیہ، تیسرے دن لے کے نکلا تو مالدار کے ہاتھ میں پڑ گیا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ تو بیچارہ بڑا افسوس کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خواب میں اسے یہ دلایا کہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے صدقہ کو قبول کیا ہے۔ تو آپ کے لیے بظاہر جو چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے، اس کے بعد اگر کسی نے دھوکہ دیا تو اس کا ذمہ دار وہ ہے، آپ کی زکوٰۃ انشاءاللہ ادا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم میں جوائنٹ فیملی میں رہتا ہوں اور میں کبھی جو ہے نفلی روزے رہتا ہوں، تو ایسی صورت میں جب کھانے کا وقت ہوتا ہے تو فیملی کے لوگ جو ہے کھانے کے لیے بلاتے ہیں تو میں بات ٹال دیتا ہوں، کہتا ہوں کہ میں بعد میں کھا لوں گا یا میں کھا چکا ہوں، اس طریقے سے، کیونکہ میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ میں روزے سے ہوں، اس میں مجھے ریاکاری کا ڈر لگتا ہے۔ تو کیا یہ میرا ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ بھائی دیکھیے، اولاً اللہ تعالیٰ آپ کے اس اخلاص کو قبول فرمائے اور مزید اخلاص عطا فرمائے، آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے، لیکن اخلاص کے اندر اس قدر جو ہے انسان کو غلو سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یہ ایک قسم کا غلو ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی کو اگر دعوت دی جائے اگر روزے تو کہا کہ میں روزے سے ہوں، حالانکہ ظاہر بات نفلی روزے کا معاملہ ہے، تبھی تو کہا میں روزے سے ہوں۔ یا کسی سے اگر کوئی آدمی لڑائی کرنا شروع کر دے اور روزے سے کہا بھائی میں روزے سے ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر انسان کی نیت درست ہے تو بعض نفلی عبادات ہیں، وقت حاجت اور ضرورت ان کا ظاہر کرنا یہ ریاکاری میں داخل نہیں ہے۔ ریاکاری اصل میں کیا ہے کہ آپ کی اصل نیت کیا ہے۔ دوسری چیز ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ اگر آپ ایسے موقع پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر یہی ہے، تو جیسا کہ بہت سے سلف کا عمل رہا ہے اس سلسلے میں، تو آپ یہ کہیں میں بعد میں کھا لوں گا، یا میں نے صبح کا کھانا اچھی طریقے سے کھایا ہے، ابھی مجھے ضرورت ہے نہیں ہے، بعد میں کھا لوں گا۔ اس قسم کے الفاظ جو ذو معنی ہو، یعنی حقیقت میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں ابھی نہیں کھاؤں گا، یعنی میں ابھی مجھے کھانا نہیں ہے، اور اس کو جو ہے دوسرے الفاظ سے تعبیر کر رہے ہیں، سامنے والا سمجھ رہا ہے کہ آپ جو ہے بعد میں کھا لیں گے، کوئی عذر ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے آپ جھوٹ بولیں کہ ہاں بھائی ہم نے کھانا کھا لیا، ہم نے یہ جھوٹ کہاں سے وش؟ کیوں نہیں؟ میں کھانا کھا لیا، تو کھانا تو صبح میں بھی کھا لیا بھائی۔ دیکھیے لیکن عام جو ظاہر ہو رہا ہے اس لیے ہم نے کہا کہ یہ کہ ہم نے ناشتہ، ہم نے صبح کا کھانا اچھی طریقے سے کھا لیا تھا، تاکہ یہ اشتباہ نہ رہ جائے۔ وہ بھی تو جھوٹی کے قریب آئے گا نا۔ نہیں، صبح کا کھانا یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں جو ہے وہ ناشتہ، اس لیے میں ناشتے سے پرہیز کر رہا ہوں، کہیں ناشتہ صبح ہم نے اچھی طریقے سے کھانا کھا لیا تھا، یعنی ایک ایسے الفاظ ہو جس کو علماء توریہ کہتے ہیں، ذو معنی الفاظ جسے اردو میں کہا جاتا ہے، استعمال کریں بجائے کہ صاف ایسے جھوٹ بولنے سے، یہی بہتر ہے۔ جی ہاں جی۔
اللہ یہ کہ آپ کو یہ ہو کہ ہاں بھائی مجھے لوگ تنگ کریں گے، والدین کہیں کیوں روزہ رکھتے ہو، یہ کہیں کیوں روزہ رکھتے ہو. اور تیسری بات یہ غور کریں کہ آپ کا اس کا ایک فائدہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کہ آپ کی بیوی ہاں بھائی یا آپ کا کوئی بھائی دیکھ کر، آپ کوئی ساتھی دیکھ ہوتا ہے وہ بھی روزہ رکھنا شروع کرے گی. جب وہ روزہ رکھتے ہی ہیں، ہے نا، میں بھی رکھ لوں، مجھے اس میں میرا کون سا نقصان ہے؟ آپ کے فائدہ ہوا کہ نہیں فائدہ ہوا؟ جی جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم کہ آج کل جہالت کی بات لوگ کرتے ہیں کہ کہنے لگے ہیں کہ روزے کی حالت میں جو ہے وہ تمباکو وغیرہ جائز ہے، سگریٹ نوشی بھی جائز ہے، کیونکہ یہ پیٹ میں جانے والی چیز ہے نہیں. جیسے دوسرا آکسیجن وغیرہ جاتا ویسے ہی دھواں بھی اگر چلا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو کیا جواب دیں گے شیخ؟ اعوذ باللہ. کہیں کسی ہندو سے متاثر تو نہیں ہے، اس لیے کہ ہندوؤں کے یہاں پکا ہوا جو کھانا ہوتا ہے جسے کھانا کہتے ہیں وہ تو جائز نہیں. ہڈیاں میں پکا ہوا ہو، پھل کھا لیا، جسے ہمارے آپ کے ہاں بھونے ہوئے چنے یہ کھا لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو کہیں وہ تو نہیں ہے. اللہ کے بندے تمباکو کو انسان کیا کھاتا ہے، اس کا مزہ اندر جاتا ہے، پیٹ جاتا ہی نہیں جاتا؟ ذرا غور کریں. چوستا ہے. اس کا مطلب کوئی آدمی اوکھ چوسے اور اس کا چھلکا پھینک دے، اس کا رس اندر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. سوچنے کی بات ہے. اس کا مزہ جا رہا ہی نہیں جا رہا ہے. اس کا ایک حصہ جو اس کا ایک لذت اس کی آپ جا رہے نہیں جا رہے پیٹ میں. آپ ایک چیز یعنی اگر آپ کا معدہ اسے مستفید ہو رہا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ کھائی چیز بھی کھائی جائے، چاہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ چیز غذا ہے یا غذا نہیں ہے. یعنی مثال کے طور کوئی مٹی کھا لے، جیسے بعض لوگوں عادت ہوتی ہے مٹی کھانے کی نا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے یہ جو اینٹ نہیں ہوتی ہے یا پہلے جو کپڑے رہا کرتے تھے اس کو توڑ کر کے کھانے کی. تو کوئی کھا لے تو بھائی ہم نے کھانا تو نہیں کھایا ہے. تو ہر وہ چیز جو انسان کے معدے میں جائے، جو آکسیجن ہے، وہ عام طور پر علماء اس لیے کہتے ہیں کہ ایک تو اولا تو ایک ضرورت انسان کی ہے. مثال ایک شخص ہے، اسے کس کی بیماری ہے؟ یہ دمہ کی بیماری ہے، اسے یہ گیس لینا ہے. تو محققین کہتے ہیں کہ اولاً اس میں جو ہے سمجھیے کہ ایک قطرے کا 10واں حصہ پانی ہی کا کہیں اس میں ایک رہتا ہے، اس میں باقی وہ ہوا ہے. اور معدے میں جانے کے بعد وہ ہوا پھیپھڑے میں جاتی ہے، معدے کا حصہ نہیں بنتی ہے. نہ وہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانے پینے کا بدل بن رہی ہے. لیکن یہ چیز آپ کو کھانے پینے کا عوض دے رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کو انسان کو عادت ہو جن کو کھانا نہ دیا جائے اور یہ دیا جائے، وہ کافی حد تک پیاس لگی ہے اس کو چوسنے لگے، پیاس کافی حد تک ان کی ختم ہو جائے گی. تو یہ تو کسی عالم کے نزدیک دنیا میں ایسا نہیں جو کہتا ہو کہ ہاں بھائی تمباکو کھانا اور پان کھانا یہ کھانا وہ نواقض روزہ میں داخل نہیں ہے. یہ تو بالکل جہالت کی بات ہے. کوئی عقل صاحب عقل ایسی بات نہیں کہے گا. اور جو ہے یہاں پر یہ بات بھی سمجھنا چاہیے ہمارے لوگوں کو، یہ جو انسان کہہ رہا ہے آیا وہ کسی علم کی بنیاد پر کہہ رہا ہے یا بس جہالت کی بنیاد پر کہہ رہا ہے؟ علم ہے تو کیا اسے ایسا علم ہے شریعت کا جس کی بنیاد پر وہ دین کے بارے میں گفتگو کر سکے؟ ورنہ جانتے کتنا بڑا گناہ ہے. وَتَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ يَوْمَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، یعنی دین کے بارے میں کوئی اس کا انہیں علم نہیں ہے، انہیں کوئی ان کے علم نہیں ہے، ان کا چہرہ قیامت دن کالا رہے گا. اور قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اس قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. آگے ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ اور سختی کے ساتھ حرام قرار دیا ہے، ان میں ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، دین کے بارے میں جس کا اس بارے میں کوئی چیز ایسی بیان کی جائے. تو علی کل حال یہ کھانا ہے، اس سے انسان کا جسم فائدہ اٹھا رہا ہے، معدہ فائدہ، کھانے اور پینے کا بسا اوقات عوض بڑھ رہا ہے، لہذا یہ چیز جو ہے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. سگریٹ کے بارے میں کیا حکم ہوا شیخ؟ سگریٹ کیا کہتے ہیں؟ سگریٹ پیتے ہیں تو پیتے ہیں کہ نہیں پیتے ہیں؟ جاتا تو کوئی چیز نہیں ہے نا، کیوں نہیں ٹیسٹ جاتا ہے اس میں، کیوں نہیں؟ دھواں جا رہا ہے، اندر جا رہے ہیں. اور یہ دیکھیے کہ اس سے انسان کا جسم مستفید ہو رہا ہے، ایک بدل بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے کھانے پینے کا؟ بسا اوقات کھانے پینے کا عوض بن جاتا ہے وہ دھواں. جی ہاں، وہ جو سگریٹ نوشی، آپ کسی کو پیٹ بھر کے سگریٹ نہ دیجیے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. جی جی جی، یعنی وہ بھی اسی زمرے میں آئے گی، یہ بھی چیز جائے اسی زمرے میں. جی اچھا شیخ، یہاں پر ایک اور ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ نادانی میں اب یہ کر چکے ہیں اس طریقے سے، جہالت یا نادانی کی وجہ سے،
تو اب کیا وہ اپنے روزے ریپیٹ کریں گے؟ بھائی دیکھیے، اگر وہ ایسا انسان ہے کہ اسے کسی آدمی کو بڑا ذی علم عالم سمجھ رہا تھا، اس کے فتوے پر عمل کر کے کیا ہے تو نہیں ہے، لیکن نہیں اپنی طرف سے سوچا ہے تو تم کون ہو جو اپنی طرف سوچے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور آج میں نہیں سمجھتا کہ مسلم معاشرے میں کوئی ایسا انسان ہوگا جس کو اللہ کی ضد ہو، حد ہو، دین سے بغاوت کر رہا ہو، ورنہ اس کو جو ہے جائز سمجھے گا۔ ہم نے تو کہیں نہیں سمجھا ہے کسی جگہ کے لوگ جو ہے وہ سگریٹ اور بیڑی اور یہ جانتے ہیں روزے کے بارے میں لوگ کس قدر احتیاط سے کام لیتے ہیں کہ بعد ایسی چیزیں جن کا استعمال جائز رہتا ہے اسے ہی پرہیز کرتے ہیں لوگ، یہ چیز ہے نا جی جی۔ تو اس کا مطلب ہے اگر اس نے ایسا کیا ہے تو انسان مجرم ہے، اپنے روزے کی قضا کرے وہ، جتنے کام جی جتنے دن چھوڑا ہے اس نے۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم مکروہ اور حرام میں کیا فرق پایا جاتا ہے؟ بھائی دیکھیے، مکروہ دو قسم کا ہے، ایک مکروہ تحریمی اور ایک مکروہ تنزیہی ہے۔ خصوصاً فقہ احناف میں مکروہ تحریمی اور حرام کے اندر یہ فرق ہے۔ حرام یہ ہے کہ جس کے اوپر نص قطعی پائی جا رہی ہے اور اس سے روکنے والی یعنی اس کے خلاف کوئی چیز نہیں پائی جا رہی، اور مکروہ تحریمی یہ ہے کہ جس کے حرمت کے اوپر نص قطعی نہیں، وہ یعنی وہ مکمل حرام تو نہیں لیکن حرام کے قریب قریب ہے۔ البتہ مکروہ تنزیہی وہ ہے کہ یعنی اس کا چھوڑنا تو بہتر ہے، اگر کوئی نہیں چھوڑتا ہے تو اس کے دین و ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ جی جی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم تکبیر انتقال یعنی اگر رکوع میں جانے کے لیے جو تکبیر کہی گئی، یعنی رکوع میں پہنچ کر وہ تکبیر کہی گئی، تو کیا یہ تکبیر ادا ہو گئی یا یہاں پر سجدے سہو کرنا پڑے گا اس کو؟ دیکھیے، اصل میں جو تکبیرات انتقال ہے وہ انتقال کی حالت میں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یکبر حین یرکع، یکبر حین یسجد، یکبر حین قام الی الصلاۃ، یکبر حین یہوی الی السجود۔ جس طرح کے یعنی الفاظ حدیث بخاری وغیرہ میں حدیث موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جگہ اصل کیا ہے کہ رکوع سے جو جھکنے کے درمیان کا وقفہ اس درمیان میں وہ کرے، سجدے سے اٹھنے کے درمیان کا جو وقفہ ہے رکوع سے اٹھنے اس درمیان میں اسے کرنا چاہیے۔ اب اگر کھڑے ہونے کی حالت میں کر لیا پھر کیا، اس کا مطلب کہ اپنی اصلی جگہ پر نہیں ہے۔ مکمل رکوع میں چلا گیا تو پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب اپنی اصلی جگہ پر نہیں ہے نا۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ اگر وہ انسان رکوع میں مکمل طور پر مطمئن ہو جانے کے سے پہلے ہی شروع کر دے، ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں مکمل نہیں، آدھے پہنچ گئے یا قریب پہنچ گئے ہیں، ہے نا، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، خلاف اولا ہوگا یہ، ہے نا۔ لیکن یہ ہے کہ رکوع میں چلا گیا اطمینان سے، اب جہاں اسے کیا پڑھنا چاہیے، تسبیح پڑھنی چاہیے، وہاں پر ابھی اس کو کہنا شروع کر دیا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ ان لوگوں کے نزدیک جو اس تکبیر کو واجب کہتے ہیں، جو علماء جیسے حنابلہ وغیرہ ہیں، تو ان کے یہاں سجدے سہو ہوگا، لیکن جن کے یہاں واجب نہیں ہے ان کے یہاں سجدے سہو نہیں۔ جی کیا دلیل ہے کہ واجب اور غیر واجب ہونے کی؟ بھائی دیکھیے، اللہ کے رسول میں اذا کبر الامام فکبروا، تو جب مقتدی کے لیے آپ نے کہا تم تکبیر کہو، اس کا مطلب ہم کے لیے تو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مسیح صلاۃ کی ہے کہ تکبیر وَإِذَا سَمِعُوا فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، یعنی جس کے الفاظ ہیں، تو یہ حکم سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واجب ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم کیا غسل میں تسلسل واجب ہے یا نہیں، اور کون سا قول راجح ہے؟ دیکھیے، غسل میں تسلسل پر کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اس لیے واللہ عالم راجح قول یہی لگتا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے اور بہتر ہے۔ جی مجھے لگ رہا ہے کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ صرف عمل سے کوئی چیز جو ہے واجب نہیں ہوتی۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم تقویٰ اور صلاۃ میں خشوع کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور کیا کوئی کتابیں وغیرہ آپ گائیڈ کریں گے؟ بھائی دیکھیے، اس کے لیے انسان
سب سے پہلے تو جہاں تک خشوع اور خضوع کی بات ہے عبادات میں، اس کے جو شرائط ہیں ان کے اوپر انسان مد نظر رکھے، پھر اس کے ارکان کو اچھی طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرے، اور یہ جو کچھ پڑھ رہا ہے نماز میں اس طرف اس کی خود توجہ ہونی چاہیے، وہ یہ سمجھے کہ ہاں کس جگہ پر کھڑا ہے اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، اس کی نماز میں شروع کرنے اور نماز کے لیے تیاری میں تھوڑا سا وقفہ اور اطمینان ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی انسان اطمینان سے وضو کرے اور پھر اب نماز کا وقت رات نماز، یہ نہیں جسے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھاگتا ہوا گیا وضو کیا اور شروع کر دیا۔ اسی لیے دیکھیں آپ تقریباً ہر فرض نماز سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ تاکیدی اور کچھ غیر تاکیدی سنتیں رکھی ہیں، نوافل رکھے ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان کیا ہو، تھوڑا سا اس کو اطمینان ہو، پھر نماز کو شروع کرے۔ اور اس سلسلے میں دیکھیے کتابیں بہت زیادہ ہیں، جو ہے اس سلسلے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، امام نووی کی ریاض الصالحین ہے، اس سلسلے میں بہت اچھی چیز ہے۔ منہاج المسلم جو ان کی ہے، ابو بکر جابر الجزائری کی اس کا ترجمہ جو ہے ہو کر کے آیا ہے، وہ بھی ایک اچھی چیز ہے نا۔ اور اس طرف توجہ دے کہ مولانا عبدالسلام صاحب بستوی رحمہ اللہ نے وہ ہر اسلامی تعلیم ہر جز کے حصے میں جو کچھ عقائد اور اخلاقیات کو جو رکھے ہیں اس کے اوپر بھی انسان توجہ دے، وہ بھی انسان کی تربیت کے لیے اور تزکیہ کے لیے بڑی اچھی چیز ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، ایک آفس میں ہمیں مینٹیننس کا کام ملا ہوا ہے، اور آج کل جو ہے نا آفس والے جیسے غیر مسلموں کی جو تہوار ہے دیوالی وغیرہ، اس میں اس کو سجانے کا آرڈر دے رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں، تو اس پر کیا ہمارا رد عمل ہونا چاہیے؟ دیکھیے اصل کے لحاظ سے یہ عمل ناجائز ہے، اصل کے لحاظ سے یہ عمل ناجائز ہے۔ اس لیے کہ ذرا آپ دیکھیے جب علماء نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ ان کے جو اس میلے ہوتے ہیں ان کے اندر انسان تجارت نہ کرے، وہ یہ جو شرکیہ جو ان کی رسومات ہیں ان کے لیے کوئی خاص چیز ہے جو اس میں استعمال ہو، اس کو بیچے نہیں، تو یہ تو اس سے جو ہے ان کے لیے مکان سجانا، دکان تو اور اس سے بڑی بری چیز ہے، تو اصل کے لحاظ سے یہ چیز ناجائز ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، ایک ہماری آبائی زمین ہے، بہت بڑی زمین ہے، اور وہاں پر امکان ہے کہ وہاں پر کچھ قبریں ہیں اور وہاں پر ہم گھر بنانا چاہتے ہیں، لیکن واضح طور پر تو قبریں نظر نہیں آتی ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ وہاں پر گھر بنایا جا سکتا ہے یا قبروں کو کسی اور جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بھائی کیا وہ مسلمان قبریں ہیں یا غیر مسلمانوں قبریں ہیں؟ مسلمان قبروں کی بات ہوگی تو وہ علاقہ اتنا گھیر دیجیے آپ، اس کے بعد اپنی قبریں مکان بنائیے، اور اگر واضح ظاہر نہیں جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، کہا جا رہا ہے، کیا یقینی ہے یا کہ وہ کچھ ایسی کہی سنائی باتیں ہیں، اگر یقینی نہیں ہے، کچھ ظاہر نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، آپ وہاں پر جو ہے وہ کیجئے اور دیکھیے، اگر بعد میں کچھ ہڈی وغیرہ ملتی ہیں تو اس کو اٹھا کر کے آپ کہیں اور جگہ دفن کر دیں گے۔ جی اگر قبریں اگر واضح ہیں تو ایسی صورت میں دوسری جگہ منتقل کی جا سکتی ہیں؟ یہ کوئی ضرورت ہے کہ آپ کے لیے کوئی مکان میں کوئی جگہ نہیں ہے، ایسی بات تو ہے نہیں، تو علاقہ ہے اس کا 2-3 قبریں کتنے اس کو گھیر دیجیے اور باقی میں مکان بنائیے آپ۔ زمین کے بیچوں بیچ میں اگر وہ خبر آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے گھر کی تعمیر میں تو وہ چیز بھائی آخر وہی تو ہے کہ یہ کس نے وہاں پر کس حیثیت سے وہاں پر قبریں رکھی گئی تھی، کیا کسی نے زمین کو وقف تو نہیں کیا تھا، آپ لوگوں نے خریدا ہے، جیسا کہ آج کل بہت سی جگہ وقف کی زمینیں بیچی جا رہی ہیں۔ علی کل حال یہ جہاں کا معاملہ ہے اس کی صورت لے کر کے وہاں کے جو اہل علم ہیں ان سے اس سلسلے میں مشورہ کیا جائے، اتنی دور رہ کر کے میں جہاں کی کیفیت نہیں جانتا حالات وہاں سے کچھ بتا نہیں سکتا۔ جی اگلا سوال، کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیا جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم کیا یہ بات صحیح ہے کہ سورۃ البقرہ 3 دن اور ایک مجلس میں ہی مکمل پڑھنی چاہیے؟ بھائی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس کے شیطان قریب نہیں آتا، تو آپ نے اس کی یہ کوئی کا طریقہ نہیں بتایا ہے، لہذا بہتر جو ہے کہ ایک ہی مجلس پڑھ لیا جائے، اور اگر انشاءاللہ متعدد مجلسوں میں پڑھا گیا تو چیز برکت سے خالی نہیں ہوگی، اسے یعنی اس حدیث کے خلاف نہیں کہا جا سکتا۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم شادی کی پہلی رات لڑکے والے
سب مل کر دلہن کے ساتھ مذاق یا گیمز جو کھیلتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں؟ ایک بالکل قبیح چیز ہے، وہ مسلم معاشرے کے اندر تو یہ کسی چیز کی اجازت نہیں ہے کہ دلہن کے ساتھ اور بھی لڑکے کھیلیں، یا لڑکے کے ساتھ لڑکیاں جو ہیں دولہا کے ساتھ لڑکیاں کھیل کریں، تماشا کریں. یہ چیز کہاں سے؟ اس میں غیر محرم بھی ہوا کرتی ہیں اور یہ ہوتی ہے. یہ چیز قطعاً جائز نہیں، ناجائز اور حرام ہے. لڑکیوں کے لیے لڑکیاں تو لڑکیاں بھائی دیکھیے، ایسی چیز ہو کہ جس سے مذاق جو حدود میں ہے اس سے ضرر لاحق نہ ہو، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. جائز مذاق کی شریعت میں اجازت ہے، لیکن ایسے اس کو کوئی ضرر لاحق ہو رہا ہے، اس کو تنگ کیا جا رہا ہے. بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ اس کو مذاق اڑا دیا گیا ہے کہ نہیں، اور یہ چیز بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ زندگی بھر مذاق اڑانے کے لیے وہ چیز ہو جایا کرتی جس پر وہ شرمندہ. ظاہر بات مذاق کرنا جائز ہے لیکن مذاق اڑانا شریعت میں ناجائز ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم عقیقہ 14 دن یا 21 دن پر کرنے کی کیا دلیل ہے؟ دیکھیے، امام بیہقی رحمہ اللہ نے وہ حدیث جو نقل کی ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ اگر 7 دن نہ ہو سکے تو 14ویں دن یا 21ویں دن، یہ حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے. لیکن مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل یا ان کا قول صحیح سند سے ثابت ہے. اب مجھے یاد نہیں ہے کہ ان کی کسی صحابی نے مخالفت کی ہو. ظاہر بات ہماری سمجھ، ہماری سوچ، ہمارے فتوے سے بہتر کس کا فتویٰ ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے. خاص طور پر وہ جو فقیہ تھی، دنیا کے سب سے بڑی عالمہ ہیں، دین کی اتنی بڑی عالمہ دنیا میں اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا ہے ابھی تک. جی اگلا سوال ہے، بہن لکھتی ہیں شیخ محترم میں نماز پڑھ رہی تھی، 2 رکعت یا 3 رکعت یا 4 رکعت میں کنفیوژن ہو گیا، لیکن پھر میں نے اور 1 رکعت مکمل کرنا شروع کیا. جیسے شروع کرتی ہوں نماز تو کیا یاد آ جاتا ہے کہ الحمدللہ ہم نے 4 رکعت مکمل پڑھ لیے تھے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ رکعت مکمل کریں یا پھر سجدہ سہو کریں یا نہ کریں؟ دیکھیے، وہ جہاں بھی آپ کو یقین آ جائے آپ فوراً ہی آپ نیچے تشہد میں بیٹھ جائیں، اس کو وہاں سے چھوڑ دیں، یعنی اس کے اوپر اب جاری نہ رکھیں. قیام میں ہے، یاد آ گیا آپ بیٹھ جائیں. رکوع کر لیا ہے، بھی سجدہ نہیں کیا، یاد آ گیا آپ بیٹھ جائیں. لیکن اگر آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے تو اب اس کو مکمل کر لیں. اور یہ اسی صورت میں ہے جہاں غالب گمان ہو یا اس قدر انسان شک ہو جائے کہ اب وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ ہاں یہ ہے کہ یہ ہے، تو ایسی صورت میں آپ فطرح الشک کا، تم شک کو دور کرو اور اس کے بعد اقل پر یعنی جو کہ اس کے اوپر بنا کر لو. جی لیکن مجرد صرف شک ہو اس کی بنیاد پہ سب نہیں کیا جائے گا. علی کل حال جو اصل مسئلہ ہے یہ ہے کہ یقین ہو گیا آپ کو، تو جس جگہ بھی یقین ہو جائے گا اس جگہ سے اس کو ختم کر کے اصل حالت پر واپس آ جائے گا انسان. جی اگلا سوال ہے، بہن لکھتی ہے شیخ محترم کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے عمرے پر جانے والے ہیں، تو یہاں پر 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھر سے ہی احرام باندھ کے جائیں گے، اس میں زیادہ ثواب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم جو ہے نا مکہ پہنچیں گے اور وہاں پر 2-3 دن آرام کر کے پھر مسجد عائشہ سے احرام باندھیں گے. تو صحیح طریقہ کار کیا ہے عمرہ جانے کے لیے اگر کوئی انڈیا سے جانا چاہتا ہے تو؟ بصورت صحت سوال، جی بصورت صحت سوال دونوں فریق غلط ہے، دونوں غلطی پر ہے. جو گھر سے احرام باندھ رہا ہے وہ بھی غلطی کے اوپر ہے، اور جو مکہ پہنچ کر مسجد عائشہ احرام وہ بھی غلطی پر ہے. نہ گھر میقات ہے نہ مسجد عائشہ میقات ہے. ایسے لوگوں کی میقات جس راستے سے جائیں گے، مدینہ منورہ کے راستے سے جائیں تو ذوالحلیفہ ہے، طائف کے راستے سے جیسے آ رہے ہیں تو یہ کہاں ہے جس عام طور پر جہاد آتا ہے، وہ قرن منازل یعنی سیل الکبیر ہے. تو جس راستے سے بھی جائیں گے اس راستے میں ان کی میقات پڑے گی، وہاں سے احرام باندھنا ان کے لیے ضروری ہے، واجب ہے. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ عورتیں اپنی آسانی کے لیے اپنے گھر سے نہا دھو کر کے جس کپڑے میں احرام کی نیت کرنی ہے، جس کپڑے میں احرام کی نیت کرنی وہ کپڑا پہن لیں. اور یہ مردوں کے لیے بھی جائز ہے کہ جس نیت کپڑے میں احرام کپڑا پہن لیں. اور جب ان کا جہاد میقات پر سے گزرے تو ظاہر بات یہاں پر اعلان ہوتا ہے، یہاں اعلان ہوا کرتا ہے، تو وہاں فوراً وہ نیت کر لیں اور کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک پڑھنا شروع کر دیں.
اور اگر یہ خطرہ ہو کہ کہیں میں سو نہ جاؤں، یہ خطرہ ہو کہ یہ جہاز مثلا سعودیہ کا نہیں، یا وہ جہاز جو حاجیوں عمرہ کے لیے نہیں جا رہے عام جہاز ہے، یہ خود اعلان نہیں کریں گے وہ لوگ، جبکہ ایسا میں سمجھتا ہوں حکم ہے، تو وہ انسان نیت کر لے کہ بھائی جہاں سے احرام کا وقت جگہ شروع ہوگی وہاں سے میرا احرام ہے، وہاں سے میرا احرام ہے. تو یہ ہے صحیح طریقہ. البتہ گھر سے احرام باندھنا یہ قطعاً مناسب نہیں بلکہ ناجائز کے قریب ہے. امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے، ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امیر المؤمنین، اے ابو عبداللہ، میں چاہتا ہوں کہ احرام مسجد نبی سے باندھوں، یعنی ذوالحلیفہ کا مسجد نبی سے باندھوں. کہا کہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ فتنے کا سبب ہوگا. کہا کہ اس میں فتنے کی کیا بات ہے، چند میل کا معاملہ ہے، آخر ہمیں چند میل جا کے وہاں سے احرام باندھنا ہے نا، میں یہیں سے احرام باندھ کر کے جاؤں. تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ تم ایک ایسا کام سمجھ رہے ہو کہ یہ اچھا ہے جو اللہ کے رسول نے وہ کام نہیں کیا ہے. اللہ کے رسول تو یہاں سے احرام باندھ سکتے ہیں نا مدینہ مسجد نبی سے، لیکن نہیں باندھا. آپ نے کہاں سے باندھا؟ ذوالحلیفہ سے. تو میقات سے پہلے احرام اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے ایک مجبوری بیان کی بھی آپ کے سامنے، کوئی مجبوری نہیں ہے تو احرام میقات سے پہلے پہننا اور طواف مجا یہ ناجائز ہے، یہ گناہ کا کام، یہ بدعت میں داخل ہوگا. اسی طریقے سے جو شخص بھی مسجد مکہ مکرمہ سے باہر سے جا رہا ہے اور اس کی نیت عمرے کی اور حج کی ہے، اس کے لیے میقات تجاوز کرنا بغیر احرام باندھے ہوئے جائز نہیں ہے. اس کی میقات جس در سے گزرے وہ ہے، نہ کہ مسجد عائشہ ہے. مسجد عائشہ میقات نہیں ہے. مسجد عائشہ ان لوگوں کی میقات ہے جو لوگ مکہ مکرمہ میں قیام پذیر ہیں، حج اور عمرے کے لیے نہیں گئے، وہاں کام کے لیے گئے یا وہاں کے رہنے والے ہیں. اب حج یا عمرہ کرنا چاہتے، حج نہیں ہے تو گھر سے باندھیں گے، عمرہ کرنے چاہتے ہیں تو کہاں سے جائیں گے؟ وہ مسجد عائشہ ہی کوئی خصوصیت نہیں ہے. مسجد عائشہ چلے جائیں، عرفات چلے جائیں، تنعیم کی طرف وہ ادھر چلے جائیں، کیا کہتے ہیں، جعرانہ چلے جائیں، یعنی حدود حرم سے ان کے لیے باہر جانا ہے، نہ کہ مسجد عائشہ. یہ کوئی اس کی شرط ہے جی. یا جو شخص یہاں سے گیا، احرام باندھ کر کے گیا، عمرہ کر چکا ہے، حج کر چکا ہے، اب کچھ دنوں کے بعد اس کا پھر جی کر رہا عمرہ کرنے کے لیے، تو پھر وہ بھی حدود حرم سے باہر نکلے. لیکن باہر سے جانے والوں کی میقات مسجد عائشہ نہیں ہے. جی شیخ، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یعنی نیت وہیں سے کرنا ہے جہاں میقات پہنچے. لیکن آپ نے کہا کہ تیاری جو ہے نا، کپڑے وغیرہ پہننا، وہ گھر سے بھی پہن سکتے ہیں، لیکن اس میں بہت سارے اسٹیپس آ سکتے ہیں. تو کون سا اسٹیپ اختیار کریں؟ مثال کے طور پر ایک جگہ ہوتی ہے گھر، یہ بھی ہے. پھر ایک جگہ حج کمیٹی کے پاس جاتے ہیں لوگ، پھر وہاں پر وہاں پر 1-2 دن رکنا ہوتا ہے، وہاں پر بھی امکان ہوتا ہے. پھر امکان جو ہے نا فلائٹ میں بھی 2-3 گھنٹے رکتے ہیں، وہاں پر بھی امکان ہوتا ہے. بھائی دیکھیے، یہ انسان کی اپنی آسانی کے اوپر ہے. ہو سکتا ہے حج کمیٹی کے موقع جہاں رکتے ہیں اس قدر بھیڑ بھاڑ ہو کہ عورتوں کے لیے کوئی صاف جگہ جیسے ہوتا ہے نا، عورتوں کا حصہ بڑا گندا ہو جایا کرتا ہے، صاف جگہ اس کو نہیں مل رہی، تو احرام کی نیت سے اپنا گھر ہی سے کر لے. وہ یعنی پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے ایئرپورٹ پر، اور کوئی پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں. ایئرپورٹ کے اوپر عورتیں کہاں جا کے اپنا کپڑا بدلیں گے؟ ان کے لیے کتنا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر چاہیں اس کے لیے تو یہ گنجائش ہے. اصل میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میقات پر پہنچنے سے پہلے احرام کا کپڑا پہنا جا سکتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے احرام کا کپڑا گھر ہی سے پہنا تھا. احرام کپڑا پہنا کیا تھا؟ آپ نے حج کے گھر سے پہنا تھا. جی جی. یعنی یہ بات بھی، یعنی بہت سے لوگ پریشانیاں اٹھاتے ہیں، جیسے وایا فلائٹ جو آتی ہیں آج کل دبئی سے، عمان وغیرہ سے، دیکھنے میں ملتا ہے ایئرپورٹ پہ کہ بہت سارے لوگ بھیڑ لگائیں اور وہاں پر احرام باندھنا شروع کیے ہیں. تو یہ ان کا عمل کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر ان کی گنجائش ہے تو. خاص طور پر مردوں کے لیے جانتے ہیں احرام میں رہنا ذرا مشکل ہوتا ہے نا. اب آئیں گے حج کمیٹی یا جہاں عمرہ والا ہے، اپنے شہر سے آئے دلی یا بامبے یا وہاں لکھنؤ میں، اپنا 2-3 دن ٹھہرنا ہے، ان کے لیے پریشانی ہے کہ نہیں؟ اس کپڑے کے اندر رہنا، پھر آئیں گے ایئرپورٹ کے اوپر، تو ٹھیک ہے، مسئلہ ہے. اگر کنیکٹی فلائٹ جسے کہہ رہا ہے کہ انڈیا سے کہاں دبئی جانا ہے، تو مسئلہ ہے کہ نہیں؟ مسئلہ ہے. تو ٹھیک ہے، جہاں آخر ان کی فلائٹ ہو وہاں سے احرام باندھ لیں. یعنی ان کے لیے بھی وہ چیز جائز ہے؟ جی جی جائز ہے. بہتر نہیں ہے؟ مگر بہتر نہیں، میں بہتر مت کہہ، انسان کی آسانی کے اوپر ہے.
بس ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ہیں کہ اپنے ایسے ہوتے، میں کیوں کہہ رہا ہوں آسانی، اس لیے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کپڑا احرام کون ہے، اس لیے کہ ہم نے اندر رکھ دیا تھا، اس میں کہاں چلا گیا، وہ لگیج میں چلا گیا ہے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. آپ نے سمجھا کہ یہ میرا سامان ہے جو لگیج ہاتھ میں جانے دے گا، جس میں آپ نے احرام کا کپڑا رکھا اور ایئرپورٹ جا کر یہ نہیں جانے دیں گے آپ کو. آپ اس گھبراہٹ میں رہے، آپ کو یاد نہیں رہے گا کہ میرا احرام کپڑا اسی میں ہے. ایسا ہوتا ہے نا. تو ان تمام انسان اگر پریشان، اس لیے ہم نے کہا جس میں اس کے لیے آسانی ہے. یعنی غیر ضروری پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں آخری تک پہنچے وہاں تک احرام باندھے، کوئی دلیل نہیں، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. وہ اپنے گھر سے بھی اگر اس کو سہولت ہے جہاں سے بھی وہ باندھ سکتا. اللہ کے رسول سے صحابہ کرام وہاں سے بھی کپڑا پہن سکتے تھے. جی شیخ محترم، اسی کے قریب کا سوال، جیسے کہ آج کل بہت ابھر رہا ہے یہ سوال کہ بہت سارے لوگ جیسے انڈیا پاکستان وغیرہ سے عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، 15 دن کا ان کا اسٹے ہوتا ہے، قیام مکہ میں ہوتا ہے، لیکن پہلا عمرہ کر کے پھر ریاض وغیرہ کی طرف، دمام وغیرہ کی طرف نکل جاتے ہیں. لیکن جب وہ واپس پھر جاتے ہیں لیکن ان کی دوبارہ عمرہ کرنے کی نیت ہوتی ہے، تو اب کیا وہ مدینہ سے ہوتے ہوئے یا طائف سے ہوتے ہوئے جب گزریں گے تو کیا حالت احرام میں گزریں گے یا وہاں پھر جا کر 2-3 دن کے بعد وہ عمرہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر دونوں پہلو ہیں، اس لیے اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن احتیاط یہی کہ احرام باندھ کر کے جائے. لیکن اگر کوئی انسان جاتا ہے کہ نہیں بھائی میں آیا تھا جدہ میں اپنے ساتھیوں سے ملاقات کرنے، جا کے مجھے مکہ میں ہفتے میں رہنا ہے اور میں تھوڑا سا رک کر کے احرام کروں گا، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں، جا کے وہاں سے تنعیم سے یا کہیں سے احرام باندھے گا. جی لیکن احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ وہ کیا کرے کہ راستے ہی سے احرام باندھ. جی وہاں وہ مقیم کی یہ حالت میں نہیں آئے گا. اختلاف کیوں ہوتا ہے یہاں پر؟ بھائی اختلاف یہ ہے کہ وہ آیا اور حدود سے باہر نکل گیا اور پھر ابھی جا رہا، اس کی عمرہ کرنے کی نیت ہے اگر جو 2-3 دن کے بعد ہے، تو مقیم کے لیے وہ چیز جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر جو مکہ کا رہنے والا ہے خود، اب وہ کسی کام سے آج مدینہ چلا گیا اور اس کو پتا ہے کہ 8 دن کے بعد جو ہے نا اس کے رشتہ دار آ رہے ہیں، اس کو ان کے ساتھ عمرہ کرنا ہے. دیکھیے وہ دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آدمی کیا ہے، اصل جو باہر نکلا ہے وہ ایک عبادت کے کام سے نکلا اور اسی میں ہے، ابھی عبادت کے کام سے نکلا ہے اور وہ اسی میں لگا ہوا ہے، چاہے وہ تمتع کا مقصد ہو یا کسی اور چیز کا ہو، لیکن یہ عبادت کے کام سے نہیں نکلا ہے. اس لیے اہل علم جو فرق کیا ہے، اہل علم نے وہ اس ناحیے سے فرق کیا ہے. نہیں حج میں تو سمجھ میں آتا ہے شیخ، لیکن عمرے میں بھائی علی کل حال ہم نے کہا کہ یہ چیز محل خلاف ہے اہل علم کے نزدیک. آپ کو جو چیز پسند ہے اس کو قبول کر لیجئے، آپ کو نہیں پسند ہے تو ٹھیک ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کی گنجائش آپ کا دل اس پر مطمئن ہے، جا کر وہاں سے احرام باندھ لیجئے گا. جی 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 یعنی دونوں کے لیے اس میں کوئی یعنی پریشانی اٹھانے کی میں کہہ رہا ہوں احتیاط کا تقاضا یہ ہے، اور اگر نہیں وہ کرتا ہے تو چلا جائے، اس پر دل مطمئن اس کا ہے تو جی. لیکن اگر مجھے کچھ کرنا ہو تو میں تو یہی کروں گا بھائی، میں تو احرام باندھ کر کے جاؤں گا. میں کوشش کرتا ہوں کہ علماء کے اختلاف سے بچنے کے لیے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم، جیسے کہ اللہ رب العالمین زمین پر اپنی رحمت کا ایک حصہ اتارا ہے، تو جس کی بابت گھوڑی بھی اپنے بچے پر اور کھر نہیں رکھتی، جبکہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 100 حصے اس دنیا کے لیے رکھیں. مثال کے طور پر وہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن 99 میں سے ایک آدمی جو ہے نا 100 میں سے 99 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. تو یہاں پر اللہ رب العالمین کی رحمت کا کیا مطلب ہوگا؟ بھائی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کتنے لوگ ہیں جو ایمان کی حالت میں وہ گنہگار ہیں، ان سے گناہ ہوتا ہے، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں. اسی لیے سورہ اعراف میں ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ آمَنُوا. یہ ہماری جو رحمت ہے، رحمتی وسعت کل شیء، یہ ان لوگوں کے لیے ہم نے متعین کی ہے جو ایمان اور کیا ہے تقوی، کچھ الفاظ ہے کانو یتقون، اس قسم کے الفاظ ہیں نا، جو اللہ تبارک تعالیٰ کے متقی رہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، اللہ تعالیٰ کا ایمان ان کے دل میں رہا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ 199 آدمیوں کے 100 آدمیوں قاتل کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا بیڈ پر سیدھا بیٹھ کر ٹیک لگا کر کھانا درست ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے ٹیک لگا کے کھانا حرام نہیں ہے. ٹیک لگا کے کھانا یہ مکروہات کھانے کے جو آداب ہیں اس کے خلاف مکروہ ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لا آکل متکئا، میں ٹیک لگائے کھانا نہیں کھاتا.
تو یہ کھانے کے آداب کے خلاف ہے، حرام کی بات نہیں ہے، وہاں پر کوئی کھا لے تو اس میں حرام ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ بھی چیز ہے کہ بعض چیزیں کھانا کھانے کی ہوتی ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہیں جیسے وہ پھل کھا رہا ہے اپنا ٹیک لگا کر کے، یا جو چور فسفس ہوتا ہے، مونگ پھلی ہے، یہ ہے، تو ان میں دونوں میں فرق ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ یہ منع اس لیے کیا گیا ہے بسا اوقات یہ طبی نقطۂ نظر سے بھی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ایک قسم کا غرور پایا جا رہا ہے، ایک بندے کی صفت جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کے سامنے جو خضوع ہونی چاہیے، یعنی اپنے کمزوری کے اظہار کی، وہ چیز نہیں پائی جاتی، اس لیے منع ہے۔ جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089597707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔